أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیوں، پیارے دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے جو یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت ہم ہر ہفتہ سنتے ہیں، بلکہ ہمیں یاد بھی ہوگی. ابھی آپ نے سنا جمعہ کے آخری خطبے میں، خطبہ ختم ہونے سے پہلے ہر جمعہ جو ہے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جس آیت کو ہم ہر ہفتہ سنتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تاکہ جو چیز ہم سنتے ہیں اس پر ہمارا عمل بھی ہو. اور یہ آیت ایسی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آیت ذکر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَّلْنَا، کہ ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا، یعنی کتاب اللہ قرآن کریم. اس کی چند صفتیں اللہ نے ذکر کی. پہلی صفت کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن میں انسان کی ضرورت کے ساری چیزیں موجود ہیں. وَهُدًى، اور قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. وَرَحْمَةً، اور قرآن کریم رحمت ہے. وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن کریم مسلمانوں کے لیے خوشخبری دینے والی کتاب ہے. اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 صفتیں ذکر کی اور اس کے دلیل کے طور پر یہ آیت ذکر کی. اسی لیے لکھا ہے کہ اگر پورے قرآن کریم کی دیگر آیات اور دیگر احکامات کے بجائے اللہ تعالیٰ صرف یہی ایک آیت نازل کرتے تو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بشارت کے لیے اور ہم سب کی رحمت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ اس قدر جامع آیت ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام کا جو عالمی پروگرام ہے کہ پوری دنیا کس طرح چلے، مسلمان کس طرح زندگی گزارے، ہماری حکومت کیسی ہو، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہماری عبادت کیسی ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دی. جمع دیکھ لیتے ہیں اس آیت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کھلم کھلا گناہوں سے، والمنکر، اور ہر قسم کے گناہوں سے، والبغی، اور ظلم و زیادتی سے. یعظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 6 باتوں کا حکم دیا ہے. 3 چیزیں کرنے کی ہے اور 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بنیادی طور پر 6 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے عدل. عدل کے معنی جو ہم کرتے ہیں انصاف، عدل و انصاف. اور ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے حق کو نہ مارنا اور ہر صاحب حق کو، ہر حق والے کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے. لیکن صرف اتنا ہی عدل نہیں ہے. عدل کے مفہوم میں بہت ہی زیادہ وسیع ہے. جیسا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا: اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، معاشرت. تو ان تمام چیزوں میں ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یعنی ہمارے عقائد بھی کیسے ہو، بالکل احتیاط پر مبنی ہو. ایسا بھی نہیں کہ ادھر افراد و تفرید، یعنی کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ عقائد ہم اپنی طرف سے گھڑ لیں، بلکہ قرآن و حدیث میں جتنے عقائد ہیں اسی پر ہمیں رہنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے. اسی طرح اعمال، یعنی جو ہمیں عبادتیں کرنی ہے، اعمال کرنا ہے، قرآن و حدیث سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی، اس میں بڑھانا بھی نہیں ہے، گھٹانا بھی نہیں ہے. بڑھانے کو کہا جاتا ہے بدعت اور گھٹانے کو کہا جاتا ہے الحاد. تو نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے. یہی معاملہ دین کے تمام شعبوں میں ہے. اخلاق کے بارے میں بھی یہی ہے، معاشرت وغیرہ. تو ہر چیز میں ہمیں گویا کہ عدل و انصاف کرنی ہے. اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عدل کا حکم دیا، اس کے گویا کہ 3 درجے ہیں. عدل کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان خود کے اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز ہم کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں. تو گویا کہ ہم یہ عدل کر رہے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر بھی انصاف کرے.
اپنے ساتھ بھی ظلم نہ کرے، عدل کرے. اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائے جس سے اس کی عزت خراب ہو، جس سے نقصان ہو. ہر ایسا کام، یہ کلیہ ہے، آپ خود سوچ لیں کہ ہمیں کیسے کام ہے دنیا میں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو ہر وہ کام جس سے ہماری عزت خراب ہو، ہماری بدنامی ہو، یا ہمیں جان مال کا نقصان ہو، ہمارے گھر والوں کو پریشانی ہو، ہر ایسے کام سے روکنا، اسے کہا جاتا ہے عدل. تیسرا درجہ کہ انسان خود کے اور اپنے بھائی کے درمیان عدل کرے. اور اس کا مطلب یہی ہوگا ہر صاحب حق کو اس کا حق دے. یعنی اگر آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے یا پیسے پاتا ہے تو آپ اس کو اس کا حق دے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم کوئی بات بھی کرو تب بھی انصاف سے کہو. یعنی ایسا نہ ہو بات کرنے میں بھی زیادتی نہ ہو. کسی پر ہم نے بہتان لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر جھوٹا کوئی الزام لگا دیا، جھوٹی گواہی دے دی، یہ بھی گویا کہ عدل کے خلاف ہے، یہ بھی ظلم ہے. تو ہم جو بھی بات کریں سچ کہیں اور حقیقت سے کہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر آپ کو معاشرے میں بڑا بنایا گیا ہے، آپ سرپرست ہیں یا کوئی ذمہ دار ہیں یا مسجد کے متولی ہے یا کوئی بھی، اور آپ کو کہا جائے کہ بھائی اس معاملے میں آپ فیصلہ کرو، یا خود گھر کے ذمہ دار جب وہ فیصلہ کرے تو انصاف سے فیصلہ کرے. یعنی وہاں پر اپنے رشتہ داری کو، قرابت داری کو یا خاندانی بات کو نہ دیکھے، بلکہ انصاف حق جس کی جانب ہو اسی کے حق میں فیصلہ کرے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ لوگوں عدل و انصاف کیا کرو، یہ عدل و انصاف تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے ابھی پڑھی، جو ہم ہر خطبہ میں سنتے ہیں، اسے خطبہ میں سب سے پہلے جو شامل کیا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک آدمی کو کھڑا کریں گے جو اسلام کو صحیح معنی میں پیش کرے گا. یعنی اسلام میں جو بگاڑ پیدا ہو جائے گی، جو رسومات اور خرافات اور بدعات در آئے گی، تو یہ آدمی کیا کرے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو اور اصل سنتوں کو زندہ کریں گے. ہر 100 سال میں ایک بندہ آتے ہیں، انہیں مجدد کہا جاتا ہے. تو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے، لیکن بہت ہی کم ان کی خلافت رہی ہے، 4-5 سال، اور ان کے خاندان والوں نے ہی ان کو زہر دے دیا تھا. تو خیر انہوں نے اس آیت کو جمعہ کے خطبوں میں شامل کیا ہے، اور پہلی صدی یعنی 100 سال جب اسلام کو ہوئے تھے وہاں سے لے کر اب تک ہر جمعہ اور ہر عید میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل و انصاف کرو، تو عدل کا مفہوم کیا ہے؟ تو ان صاحب نے کہا کہ عدل کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. عدل کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو آپ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کریں. یعنی گویا کہ آپ سے جو چھوٹا ہے اسے اپنا بھائی سمجھیں، اور جو آپ سے بڑے ہیں ان کا آپ اتنا احترام کریں جتنا آپ اپنے والد کا کرتے ہیں، اور جو آپ کے ہم سر ہیں، ہم عمر ہیں، اسے اپنا بھائی سمجھیں. تو گویا کہ خلاصہ یہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کا حق دینا ہے، ہر ایک کو اس کا احترام دینا ہے، ہر ایک کو اس کا مرتبہ دینا ہے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں خود فرماتے ہیں انزل الناس علی منازلہم، کہ ہر آدمی کو اس کے رتبے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. تو اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو گویا کہ ہم قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. اور عدل و انصاف یہ ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، سوسائٹی کے لیے بھی، اور ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی. اگر کوئی حکومت کہیں قائم ہے، اسلامی حکومت یا کوئی بھی حکومت، انہیں جو سب سے پہلا حکم دیا جاتا ہے وہ عدل و انصاف کا، یعنی وہ انصاف کو قائم کرے، عدل کرے. جب تک حکومت عدل کرتی ہے تو گویا کہ وہ صحیح اور ڈھنگ سے چلتی ہے. جو ہی ظلم و زیادتی آ جائے تو پھر وہ حکومت خراب ہو جاتی ہے. تو عدل کی اس قدر اہمیت ہے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احسان کرنے کا، بھلا کرنے کا حکم دیتے ہیں. احسان کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حدیث اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، حدیث جبریل، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہمیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے کم از کم اتنا تو ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم اطمینان سے اور سکون سے اور اعتدال کے ساتھ عبادت کر سکیں. تو اسے احسان کہا جاتا ہے. اور اس کا حاصل یہی ہے کہ انسان کے اندر جو بری صفتیں ہیں ان صفتوں کو انسان اپنے اندر سے نکالے اور خود کو اچھا بنائے، بھلا بنائے. اور احسان میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. تیسرا حکم اللہ دیتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو.
یعنی احسان تو ہمیں کرنا ہی ہے، ہر مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اپنے جو رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پر ہمیں احسان کرنا ہے اور اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر وہ مالدار ہیں تو انہیں آپ احترام سے پیش آئیے، انہیں اگر مال کی ضرورت نہیں ہے حال چال پوچھیے، پیش آئیے، کبھی کبھی ان کے گھر تحفہ تحائف بھیجیے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو مالی امداد بھی کیجیے، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی پورے معاشرے میں مالدار بنا رہے اور اس کے نیچے اس کے بھائی، اس کے چچا اور اس کے پڑوسی جو ہے وہ بھوکے مرے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ یعنی ایک آدمی کی مالداری ہو اور پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی غربت کے ساتھ زندگی گزارے، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام اس بات کا داعی ہے کہ ہر آدمی مالدار رہے، ہر ایک کے گھر میں چولہا جلے، تاکہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک بیلنس باقی رہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اب اگر آپ اسے نہیں دیں گے تو عید کے دن وہ پرانا کپڑا پہن کے آئیں گے اور آپ نئے کپڑے پہن کے جائیں گے، کوئی بھی دیکھے گا تو کیا بولے گا کہ دیکھو اس کا بھائی تو پرانے کپڑے میں ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بھائی کے پاس نہیں ہے پیسہ تو آپ خود ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، اور صلہ رحمی کی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے ساتھ آسان حساب کتاب لے، یعنی زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، بس آسان، اور میرا معاملہ پار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے 3 کام کرنی چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرے تعطی من حرمک، کہ آپ دو اس شخص کو جس نے آپ کو محروم کر دیا، یعنی اگر کسی نے آپ کو نہیں دیا پھر بھی آپ اسے دو۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، اگر کسی نے ہمیں افطار پارٹی دی ہے تبھی ہم اس کو افطار پارٹی دیں گے، کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے تب ہم بدلے میں دیں گے، اگر اس نے شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی آپ کو دے نہ دے لیکن آپ دیجئے، اگر آپ یہ کام کریں گے، پہل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گویا کہ اپنی رحمت سے جنت دیں گے۔ دوسرا کام تعفو عمن ظلمک، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو مارا، آپ اسے معاف کرو، عفو درگزر۔ تیسرا کام تصل من قطعک، اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ رشتہ جوڑو۔ ہوتا ہے کبھی کبھی رشتہ داروں میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کبھی اس طرح کا ماحول آ جائے، اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ سامنے والا آپ سے رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی آپ پہل کیجئے کہ نہیں مجھے رشتہ رکھنا ہے، اس کے گھر جائیے، اسے سمجھائیے، کچھ تحفہ تحائف بھیجیے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے، صلہ رحمی کو باقی رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان حساب کتاب لیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ 2 قسم کے گناہ اس طرح ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ہی اس کی سزا دے اور دنیا میں ہی ہمیں اس کی سزا دے تو گویا کہ ہم زیادہ اس کی مستحق ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا سزا دینے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف عمل کرنے کی جگہ ہے، سزا یا جزا جو ہے آخرت میں ملے گی۔ لیکن 2 قسم کے گناہ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو سزا دیں گے ہی، لیکن اگر دنیا میں بھی سزا دے دے تو گویا کہ کم ہے، اس قدر بڑے ظلم ہیں یہ۔ ان میں سے ایک یہی کہ ہم دوسروں پر ظلم و زیادتی کریں، اور دوسرا گناہ یہی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں، اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، یا اپنے خالہ یا پھوپھی سے ہم بات چیت بند کر دیں، جھگڑا کر لیں۔ تو اگر یہ کوئی گناہ، اس گناہ میں کوئی ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دنیا ہی میں اسے سزا دے دے۔ ایک تیسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے، یعنی کاروبار سیٹ ہو جائے اور انکم بڑھ جائے اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ملے، عافیت والی عمر ملے، جو آدمی یہ چاہتا ہے تو اسے ایک کام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے آج ہر کوئی جو پریشان ہے یہ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے کہ ہمیں صحت ہو اور اچھی عمر ملے اور لمبی عمر ملے اور پیسہ ٹکا بڑھ جائے، انکم زیادہ ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے اسے یہ کرنا چاہیے کہ فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں گویا کہ اس کا اجر و ثواب دیں گے کہ ہماری رزق میں برکت ہو جائے گی اور ہماری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، اور یہ ہم تمام کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے، تو ایک تیسری حدیث بھی ہے، خود صلہ رحمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جوڑے جو مجھے جوڑتا ہے، اور اس شخص کو ہلاک کرے جو مجھے توڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتے، باتیں بند کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دیں گے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ تیسرا حکم دے رہے ہیں، اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو گویا کہ ہمارا خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے آپ بھائیوں کے ساتھ بنا کر رکھیں گے تو کبھی بھی برے وقت میں وہ کام دیں گے، تو ہمارا خاندان مضبوط ہوگا، پھر خاندانوں سے ایک سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹی مضبوط ہوگی اور اسی طرح پورا ملک مضبوط ہوگا۔
تو قرآن کریم نے یہ 3 چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، عدل و انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، اور تیسرا چیز کہ بھلائی تو ہر ایک کے ساتھ کرنی ہے لیکن بطور خاص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس لیے کہ رشتہ داروں کا دوہرا حق ہے، ایک تو مسلمان بھائی ہیں، دوسری بات کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا دوہرا حق ہے۔ تو ان 3 کاموں کے کرنے کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں فحشا سے۔ فحشا کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس کو ہر انسان گناہ سمجھتا ہے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جسے ایک عام آدمی بھی گندا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ مثلا کوئی کسی کو گالی دے، کوئی کسی کا جھگڑے، یا کہیں کسی عورت سے بدکاری کرے، فلم وغیرہ دیکھے اور اس طرح کے کام کرے، مسجد میں جھگڑا کرے، اونچی آواز سے بات کرے، تو ان چیزوں کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے۔ تو فحشا انہی گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل واضح ہے، شراب پیے، سود لے، جوا کھیلے، تو یہ گناہ گویا کہ فحشا میں ہے۔ لہذا ہم تمام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچ جائیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ اور والمنکر دوسرا حکم دیا جا رہا ہے منکر سے۔ منکر کہتے ہیں ہر وہ گناہ جسے شریعت نے گناہ کہا ہے، منکر ہر وہ کام جسے شریعت نے گناہ کہا ہے اور جسے انسان کی عقل سلیم، جس کی عقل صحیح سالم ہے، وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے۔ جیسے یہ کسی سے بغض رکھنا، کسی کی غیبت کرنا، تو ایک اچھا آدمی بھی سمجھے گا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے۔ تو منکر میں ہر وہ گناہ داخل ہے جسے شریعت نے گناہ کہا ہے، اور اس میں سب سے بری جو چیز ہے وہ ہے کفر و شرک، اس کے بعد بدعات، خرافات، رسومات، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں شریعت نے منع کی ہے ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تیسرا حکم دیا کہ والبغی، کہ ظلم و زیادتی کرنا، دوسروں کے حق تلفی کرنا، دوسروں کے حق مار لینا، دوسروں کو ستانا اور دوسروں کو پریشان کرنا بطور خاص اس سے روکا ہے۔ حالانکہ منکر میں یہ آ ہی گیا، ظلم کرنا بھی ایک گناہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بغی کو یعنی ظلم و زیادتی کرنے کو، دوسرے کو ستانے کو اہتمام سے ذکر کیا تاکہ ہم اس گناہ سے اور زیادہ سے زیادہ بچیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آیت کریمہ ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 کاموں کا حکم دیا ہے، 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کریں، ہر معاملے میں عدل و انصاف۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں اور اپنے آپ میں بھی اچھے صفات پیدا کریں، برے اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا حکم یہ کہ اچھا اور حسن سلوک تو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بطور خاص ہمیں اہتمام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے، اور اگر وہ مالدار ہیں تو کم از کم مزاج پرسی اور حال چال پوچھنا ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو مالی امداد بھی کرنی ہے۔ اور 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ کھلم کھلا جو گناہ ہے، جسے ہر کوئی گناہ سمجھتا ہے، ان گناہوں سے بھی رکنا ہے، والمنکر اور ہر قسم کے گناہ سے رکنا ہے۔ شریعت نے جتنی چیزوں کو گناہ کہا ہے، جتنی چیزوں سے روکا ہے، ہر ایک سے رکنا ہے، اور بطور خاص والبغی ہمیں ظلم و زیادتی سے، دوسروں کے حق کھانے سے اور دوسروں کی حق تلفی کرنے سے رکنا ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہیں، ان 6 باتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم پوری شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی اور قرآن کی جامع ترین آیت ہے، جو آدمی اس ایک آیت پر بھی عمل کر لیتا ہے گویا کہ وہ پوری شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم تمام کو صحت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھروں میں چین سکون اور سکینت نازل فرما، الہ العالمین ہم تمام کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، جو دعائیں ہم نے مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔